بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، پچھلے کچھ لیکچروں میں نے بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کے درد کے لیے ایکسرسائزیں بتائی تھیں، تو صرف برین کی رہ گئی تھی جو کہ ہماری باڈی کا ہیڈ ہے، سب کچھ برین کنٹرول کرتا ہے. اس میں ہمارے دوست اسٹین اکبر جو ہولسٹک ڈاکٹر ہیں اور ایتھلیٹ بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی تھیوری پیش کیا. آج میں وہ آپ سے شیئر کروں گا دماغ کے بارے میں. اور دوسرا، ابھی ریسنٹلی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اصل ڈکلائن بڑھاپا 35-40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بیسٹ ٹائم جو ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں شروع کرنے کا ہمارے یہاں 35-40 سال ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہر چیز ڈکلائن آ جاتی ہے. انسانی دماغ آج بھی 2021 میں بھی سب سے کمپلیکس چیز ہے، جس کو سائنس ابھی تک 25-30% سے زیادہ اس کے فنکشن کو، طریقے کو نہیں سمجھ سکی. اس کی وجہ یہ کہ ہم جب تک پڑھتے رہے ہیں 2010 تک یہ کہتے تھے کہ برین کا جو سیل ڈیمیج ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ ریجنریٹ بھی نہیں ہوتا اور ریپیئر بھی نہیں ہوتا، پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسے فالج ہو جاتا ہے کسی کو، یا کوئی اٹیک یا اسٹروک. لیکن ابھی پچھلے 15-20 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سیل ریجنریٹ بھی ہوتا ہے اور ریپیئر بھی ہوتا ہے. کافی کیسز ہیں، اس کے آگے چل کے ڈسکس ہوتے رہیں گے. اور اس میں سب سے ضرور کسی دوائی چیز کا نہیں ہے، ایک آسان ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ایکسرسائز ہے. اس کا رول ہے کہ اس سے ریجنریٹ ہوتا ہے سارا. آج اسی کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر اکبر کے مطابق 3 چیزیں ہیں دنیا میں. ایک پتھر ہے، معدنیات ہے، پودے ہیں اور جانور ہیں. ہم انسان بھی اسی میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پتھر، درخت، پہاڑ ہیں، یہ چلتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو دماغ کی ضرورت نہیں ہے. پودے ہیں، جاندار ہیں، لیکن چلتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو بھی برین کی ضرورت نہیں ہے. صرف جانور ہے اور انسان ہیں، یہ چلتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو برین چاہیے. اور برین اسی لیے ڈیولپ ہوا ہے لاکھوں اربوں سالوں میں. تو ایک چیز ثابت ہوگی کہ اگر آپ کا برین ہیلدی رکھنا ہے تو آپ کو چلنا پڑے گا، ایکسرسائز کرنا پڑے گا، مسل موومنٹ کرنی پڑے گی. اسی لیے اس کا مشہور ڈائلاگ ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. یہاں تو آپ ان کو استعمال کرو، نہیں تو یہ ڈیمیج ہو جائیں گے. پٹھوں کے بارے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسل ہے، ورزش کریں، چلیں پھریں، ویٹ اٹھائیں تو گرو کرتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. ایک باڈی بلڈر کو آپ دیکھ لیں کہ کیسا جسم ہوتا ہے، صرف وہ کیا کرتا ہے، کام میں لاتا ہے پٹھے کو اور وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیسی خوبصورت شکل بن جاتی ہے. اچھا، اگر آپ اس کو ریسٹ دیں گے، چلائیں گے نہیں، جیسے کہ کسی ایک فریکچر ہو گیا، اب پلسٹر باندھ دیتے تھے ہم، تو وہ جو مسل تھا جس کے اوپر پلسٹر باندھتے تھے ہم، وہ شرنک ہو جاتا تھا. اور اس سے زیادہ اسٹڈی کی، اس مسل کا جو برین میں کنٹرول تھا وہ بھی شرنک ہونا شروع ہو گیا. تو اس سے انہوں نے یہی ثابت کیا کہ اگر برین میں ہیلدی رکھنا ہے تو مسل کو موو کرنا پڑے گا. اچھا، یہ اسی کو انہوں نے کہا جیسے کہ ایک پیشنٹ کو کاما ہو جاتا تھا، ریسٹ، وہ بیڈ پہ لیٹ جاتا تھا تو اس کے مسل تو ڈیمیج ہوتے ہی تھے، اس کا برین بھی ڈیمیج ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو لوگ ریسپریٹر پہ ہوتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، ان کی مسل کی فزیوتھراپی شروع کر دی تاکہ برین بچ جائے، برین الائیو رہے، تاکہ ریکور ہوں تو ٹھیک رہیں. یہ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ اگر آپ موومنٹ نہیں کریں گے، جتنی ڈفرینٹ موومنٹ کریں گے اتنا برین ہیلدی ہوگا، کیونکہ ہر موومنٹ، ہر مسل کا برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے. تو یہ اس لیے جتنی، جیسے یوگا ہے 36,000 آسن ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیلدی ہے، وہ اس سے برین ہیلدی ہوتا ہے. اور پٹھوں کو جتنی زیادہ موومنٹ کریں گے، ہلیں گے، چلیں گے، پھریں گے، جتنی مختلف شیپ میں ایکسرسائز کریں گے، اس سے وہ برین ہیلدی ہوگا. اچھا، اس میں سب سے زیادہ رول جو ابھی لیٹسٹ آیا ہے وہ آیا ہے برین ڈیرائیو نیوروٹروپک فیکٹر. ایک ہارمون ہے جو برین سے ریلیز ہوتا ہے اور HITT میں ریلیز ہوتا ہے اور فاسٹنگ میں ریلیز ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ برین سیل کو ریپیئر کرتا ہے، برین سیل کو ریجنریٹ کرتا ہے، فوکس میموری بڑھاتا ہے، یادداشت کو بڑھاتا ہے، اور سب سے زیادہ ہے کہ اسٹریس کم کر دیتا ہے. اور دوسرا ہارمون گروتھ ہارمون ہے، وہ اینٹی ایجنگ ہے، وہ فیٹ برننگ بھی ہے اور مسل سپیئرنگ بھی ہے. فاسٹنگ کم کرے اور BMR کو بھی بڑھاتا ہے. بہت سے فائدے ہیں اس کے، پچھلے لیکچر 8 میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ لینا. تو سب سے جو نئے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے وہ BDN ہے، برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر ہے. یہ کہتا کیا ہے، یہ برین کی کھاد ہے، فرٹیلائزر ہے برین کے لیے. یہ نیو سیل بھی گرو کرتا ہے، جیسے میں بتایا کہ سنپسس بناتا ہے، ریپیئر بھی کرتا ہے. بہت بے تاشا، یہ موٹے موٹے میں نے 2-3-4 آپ کو بتا دیے ہیں. اس لیے یہ سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے. فاسٹنگ میں یہ 2000% بڑھ جاتا ہے اور ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ میں 700% بڑھتا ہے. دوسرا، یہ ساری ورزشیں جتنی میں بتا رہا ہوں یہ کہ کیٹو ڈائٹ کے ساتھ کرنی ہے آپ نے اور فاسٹنگ کے ساتھ کرنی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیٹون آتے ہیں، وہ بھی نیورون کا فنکشن بہت بڑھا دیتے ہیں اور BDNF بھی بڑھاتے ہیں. اس لیے یہ سب کیٹو ڈائٹ فاسٹنگ کے ساتھ ہے. میری ساری لیکچر، سارے کھانے
اس کے ساتھ لنک ہے، یاد رکھنا. آئسولیٹ ایک چیز بندہ کرے گا تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، آج تھوڑا سا HIIT کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے پہلے ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ پہلے جو دل کے مریض ہیں یا وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رائے پوچھ لیں، فٹنس لے لیں. دوسرا اس کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ 220 مائنس ایج. جیسے 220 مائنس 30 ایئر کا ہے تو 190 تک اس کا ہارٹ ریٹ جا سکتا ہے، وہ اتنی ٹف ایکسرسائز کر سکتا ہے. جیسے 60 سال کا ہے تو 220 مائنس 60 160 تک چل جائے گا. 50 سال کا 170 تک ہارٹ ریٹ. یہ میکسیمم ہارٹ ریٹ ہے ڈیورنگ HIIT یہ جاتا ہے. اس لیے یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے. طریقہ وہی ہے جو پہلے ہم بتاتے رہے ہیں کہ 1 سے 2 منٹ کرنی ہے. آپ 10 سیکنڈ سے شروع کریں، اس کے بعد 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1 منٹ کا ریسٹ کر لیں، پھر آپ کریں. درمیان میں کھڑے نہیں ہونا آپ نے. یہ 1-2 سے شروع کریں. جو لوگ تو کر رہے ہیں وہ تو پھر 30 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ 1 منٹ اور 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو سلو سے سٹارٹ کریں، پہلی دفعہ کریں اور ایسا ایسا بڑھائیں. یہ بڑھتے رہنا. 20 سیکنڈ کریں گے 20 سیکنڈ کا ریسٹ آئے گا، 30 سیکنڈ کریں گے 30 سیکنڈ کا ریسٹ آئے گا. اور یہ 30 سیکنڈ کے 2 لگائیں گے تو 1 منٹ ہو جائے گا. 3 دفعہ کریں گے درمیان میں. اس کو رکھنا ہے. یہ سب سے بیسٹ آپ کے لیے. گھر میں چھوٹی سی اسٹینڈنگ بائک آتی ہے، اس کو آپ چلائیں گے. اس میں دیکھ کر آپ سیٹ تھوڑی اوپر رکھنی تاکہ نی جوائنٹ پہ بہت زیادہ نہ آئے. وہ زیادہ نیچے ہوگی تو فل بینڈ ہوگا تو پین شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسٹ ہے. یہ آپ 10 سیکنڈ تک فل اسپیڈ پہ کر لیں، پھر آپ سلو ہو جائیں. پھر آپ 10 سیکنڈ تک کریں. ایسا ایسا 15 سیکنڈ کریں، آدھا منٹ کریں، 1 منٹ تک کریں. یہ اتنی سی ہے. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کر لیں. تو اس کا زیادہ فائدہ یہی سارے جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں برین کے لیے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دوسرا، یہ لیکچر 8 میں ڈیٹیل میں بات بتا چکا ہوں کہ اس سے گروتھ ہارمون جیسے میں نے بتایا ہے کہ 700% بڑھتا ہے، اور کارٹیسول معمولی بڑھتا ہے اور انسولین نہیں بڑھتی. اور اصل مسئلہ سارا کچھ وہ انسولین کا ہی ہے. اچھا، دوسرا یہ 1 منٹ کی ایکسرسائز جو ہے نا، اس کو 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں کریں، پھر 2 منٹ کریں. اس طرح ہفتے میں 2-3 دن سے زیادہ نہیں کرنی ہے آپ نے. اور 1 منٹ جو ہے HIIT یہ 45 منٹ واک کے برابر ہے. اس سے اب صاحب لوگ واک چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، واک بھی کرنی ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو. جیسے اب ایکسرسائز سے واک ہے، بائک سے کیا ہوتا ہے، برین ایکٹیویشن ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے، بلڈ بڑھتا ہے تو بلڈ کے ذریعے خوراک جاتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، وٹامن منرل جاتے ہیں. واپسی پہ وہاں سے ویسٹ لے آتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے آتے ہیں، ڈیٹا. یہ 2 فائدے ہیں اس کے. تیسرا سب سے بڑا فائدہ HIIT کا وہ یہی ہے کہ وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. کون سے؟ ہیومن گروتھ ہارمون اور BDNF. یہ دوسری 2 میں اتنے زیادہ نہیں ریلیز ہوتے ہیں. یہ صرف HIIT میں ریلیز ہوتے ہیں اور فاسٹنگ میں ریلیز ہوتے ہیں. یہ آپ نے سوچ لینا ہے. اس سے سارا فرق پڑتا ہے. یہ آسان سی سمری میں نے بتا دیا کہ ویٹ ٹریننگ جیسے میں نے بتایا تھا، 5 منٹ 10 منٹ ہفتے میں 2 دن کر لیں. لو کارب ڈائٹ آپ نے کرنی ہے، 16 آور فاسٹنگ کرنی ہے اور کیٹو ڈائٹ کرنی ہے. یہ چیزیں مسٹ ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں ہونا. دوسرا، آپ واک کریں 30 منٹ ڈیلی کر لیں، 40 منٹ کر لیں. اسٹریچنگ یوگا کر لیں 5-7 منٹ. اور یہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ، یہ 1 منٹ سے شروع کریں، 5 منٹ تک جائیں. 2 دفعہ ہفتے میں کریں، پھر 3 دفعہ کریں. یہ اپنے جیسے میں نے بتایا تھا کہ 220 مائنس ایج. ہارٹ ریٹ آپ کا 120 30 40 50 تک اپنی ایج کے مطابق جانا چاہیے. اصل میں ہارمون ریلیز تب ہوتے ہیں جب آپ کا ہارٹ ریٹ 110 سے اوپر جاتا ہے. یہ سمپل ہے چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں، یہ کر لیں. اور انشاءاللہ یہ تقریباً ایکسرسائز ساری پوری ہو گئیں. تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے گندم کیٹو ڈائٹ میں کیوں بند کرتے ہیں، آٹا کیوں بند کرتے ہیں. اچھا جی، خدا حافظ.